مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک دوست نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا پوچھا؟ 2-3 مرتبہ یہ مسئلہ ہمیں بھی پیش آیا، لیکن بدقسمتی سے لوگ مانتے نہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جس کو آج اردو والے کہتے ہیں منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بیٹی. جب کشمیری لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منگت کوٹ یا منگت بچی. منگت کوٹ اسلام آباد ایک منگت کٹ. تو جو یہ منگتا لایا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا جس کو بناتے ہیں، منگتی اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ پھر جن کے پاس بچہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، اپنی ذات کی طرف، گویا اپنی ولدیت وہاں لکھواتے ہیں. یہ شرعی طور پر حرام ہے. کیا ہے؟ شرعی طور پر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو کن کی طرف منسوب کرو؟ اپنے باپ باپ کی طرف منسوب کرو. دیکھیے یہ مسئلہ آج ہی پیش نہیں آیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی بات ہے. کوئی 3 مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کی طرح فروخت کرتے 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 کسی نے خریدا، پھر مدینہ پہنچایا گیا. مدینے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا. یہ خوش عیش گھرانے سے متعلق تھا. ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے یہ اپنے ماں باپ کا اتنا پیارا اور لاڈلا تھا، جب چوروں نے ڈاکو نے اس کو کسی طرح سے حاصل کر کے بیچ ڈالا تو دن بھر یہ اپنے بیٹے کو، ماں باپ ہی کیا پورا خاندان، پوری فیملی دن بھر اس کو ڈھونڈتے تھے. پھر جب نہیں ملتا تھا تو رات کو آتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور رات بھر روتے تھے اور اشعار گنگناتے تھے. بیٹے کے فراق میں کیا کرتے تھے؟ اشعار گنگناتے تھے. حج کا قافلہ جب حج پر آیا، مکہ سے روانگی کے بعد مدینہ بھی ان کا جانا ہوا، تو مدینے میں ان کی نظر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی. سامعین، یہ وہ خوش نصیب زید ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں، جس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لیکن لصاحبہ ہے، نام سے ابوبکر صدیق کو نہیں پکارا گیا. لیکن حضرت زید کے بارے میں آپ قرآن پاک میں کیا پڑھتے ہیں؟ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے. وہ کیا مسئلہ کہ جب فروخت کرتے 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 یہ وہاں پہنچے تو حاجیوں نے وہاں ان کے گھر اطلاع پہنچائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے بیٹے کو پہچانا. جب والدین کو، پورے خاندان کو اطمینان ہو گیا تو یہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
بہت تعریفیں کی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قریش خاندان سے ہیں, آپ بنو ہاشم کی اولاد ہیں, بنو ہاشم کے بارے میں مشہور اور معروف ہیں, یہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں, بہت کریم, بہت مہربان, بہت مہمان نواز, بھلائی خود کرنے والے اور بھلائی کا حکم کرنے والے, بھلائی کا حکم دینے والے. ہمارے ساتھ بھی خیر کائی کا معاملہ کیا جائے, ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے. پورا خاندان پریشان ہے, دن بھر ہم اس کو ڈھونڈتے تھے اور رات بھر روتے تھے. اب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے, ہمارا بیٹا واپس لوٹایا جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ وہ زمانہ ہے, کتابوں میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اختیار دیا گیا, وہ دوڑتے دوڑتے بجائے اس کے وہ اپنے والد صاحب کی گود میں بیٹھ جاتے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. گود میں کون بیٹھتا ہے؟ جو چھوٹا ہو, جو چھوٹا ہو. یہ بہت چھوٹے تھے, تو جب ان کو اختیار دیا گیا, اس لیے قطعی طور پر اپنے والد صاحب کے پاس گھر جانے کے لیے تیار اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا, بالکل اجازت نہیں دی کہ مجھے گھر نہ لیا جائے, میں حضور کی خدمت میں ہوں. چھوٹا بچہ اتنا بڑا فیصلہ کیا کیا, میں یہاں سے نکل نہیں سکتا. تو جب اس والہانہ پیار محبت کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپا, جب اس عقیدت, ارادت, تعلق کو حضور نے بھانپا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ آپ کا بیٹا نہیں, آج کے بعد زید بن محمد, زید بن محمد. اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بجائے میرے پاس بیٹھنے کو ترجیح دی, میرے پاس بیٹھنے کو پریفر کیا. میری خدمت میں بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ, ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے. رسول کے در پر صلی اللہ تعالی وسلم جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہی نہیں چاہیے. بادشاہوں کو تو اس غلامی پر ناز ہے, فخر ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, پھر جب حضرت زید رضی اللہ تعالی بڑے ہو گئے حتیٰ کہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری میں سے ایک عورت کا انتخاب کیا, اپنے رشتے میں سے, اپنی قرابت میں سے. تو ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. لیکن پورے عرب میں مشہور ہو گئے زید بن محمد, زید بن, یہ محمد کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. جب ان کی شادی ہو گئی باضابطہ طور پر, پھر قرآن نے کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کیے, قربت کی, اپنی غرض ان سے پوری کی, ایسے حالات ذات پاک ذوالجلال نے بنائے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ زوجناکہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کے ساتھ نکاح کرو. یہاں تک آپ کو پتہ ہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا, بہو سسر پر حرام ہے. یہ حرمت ابدی میں سے, حرمت ابدیہ میں سے. کچھ ماہ پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا چاروں رسائل کا, جناب ایک میرے دوست تھے, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, چونکہ اب سسر اپنی بہو سے شادی کرنا چاہتا ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا آپ کو, یہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے سسر پر کیا ہے؟ حرام ہے, حرام. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ وہ بھیج دیا, یہاں پورے عرب میں یہ مشہور ہو گیا تھا, یہ زید بن محمد, حضور نے خود اس کو اپنا بیٹا قرار دیا. پھر اللہ ہی کا حکم آیا, نہیں اب اس کی طلاق ہو گئی, اب اس کو اپنی زوجیت میں لے آئیے. اس کو جب لوگوں میں یہ دوسری بات مشہور ہو جائے گی تو ایک قسم کی آگ جل گئی, ایک قسم کی آگ لگ گئی. اچھا بہو کے ساتھ نکاح, حالانکہ قرآن پاک نے واضح کیا یہ اس کی بہو نہیں ہے, اور زید اپنا بیٹا نہیں, منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے, وہ اپنا بیٹا نہیں ہوتا ہے.
یا نکاح کے موقع پر ہمیں خود یہ مسئلے پیش آتے ہیں، جی یہ چونکہ بچہ نہیں تھا، ہم نے یہ بچہ لایا ہے، اب مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں، عجیب مسئلہ، اب چاہتے ہیں کہ آپ ولدیت اس کی چینج کریں۔ کیا ولدیت؟ جی میں نے آج تک اس کو تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، پڑھایا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال میرے پاس ہو گئے، تو میں قطعی طور پر نہیں مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ حرام کام میں نہیں کر سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا میں نے کہا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرو، اپنے ماں باپ کی طرف، انہی کی طرف منسوب کر جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو پرورش کرنے سے دوسرا باپ نہیں بنتا، آپ سمجھے؟ تو یہ حضرت زید رضی اللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نامی اسم گرامی قرآن پاک میں آپ کو ملے گا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں میں نے سوچا اگر انفرادی طور پر اس کو جواب دیا جائے تو ایک فرد تک، ایک آدمی تک بات پہنچے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔